میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ توجہ سے آج کا بیان سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں آپ کے لیے بہت نئی اور یونیک باتیں ہوں گی۔ انشاءاللہ سمندری مخلوق کے بارے میں بھی، کچھ سمندر کے بارے میں بھی، صحابہ کرام کا ایک مچھلی کے ساتھ جو بڑا ہی عجیب و غریب انٹریکشن ہوا تھا وہ بھی ہم سنیں گے۔ میں نے سوچا کہ میں بیان کچھ اور لایا تھا، میں نے سوچا آپ سمندر میں ہیں، مچھلیوں کے درمیان ہیں، تو کیوں نہ ہم اسلامی تاریخ میں جو کچھ عظیم واقعات ہوئے اس کو ڈسکس کریں۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی علیہ صلاۃً صلی اللہ علیہ وملائکتہ عشرا فلیکفر عبد او لیکل، یعنی جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے، اللہ پاک اور اس کے فرشتے اس بندے پر 10 مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو میں آپ یہ 100 بار درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اور آج کل ریلز 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ گھنٹوں نکال دیتے ہیں موبائل پر، اتنا ٹائم ہے۔ 100 بار درود پاک پڑھنے والے کے بارے میں آتا ہے کہ جو 100 بار درود پاک پڑھ لے اس کی پیشانی پر لکھ دیا جائے گا کہ یہ بندہ جہنم کی آگ سے اور نفاق سے بری ہے۔ تو ہم اتنا سارا ٹائم ادھر ادھر گزارتے ہیں، اگر کچھ منٹ کچھ ٹائم ایسا رکھیں کہ میں نے کچھ اور نہیں کرنا ہے، میں نے اس میں درود پاک پڑھنے ہیں، تو نہ جانے ہم کتنے درود پاک پڑھنے والے بن جائیں گے۔ جس طرح ہم کشتی میں جا رہے ہیں، روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ ایک عاشق رسول کشتی میں تھا، کھانا بھی مل جاتا، گھر بھی مل جاتا، سرکار دو عالم علیہ السلام نے بھیجا ہے، اب جان جاتی ہے تو جائے، اب پتے کھا کر گزارا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اب کیا ہوا؟ حضرت جابر کا بیان ہے کہ ہم لوگوں کو اس سفر میں تقریباً 1 مہینہ رہنا پڑا، اور اب درختوں کے پتے کھانے کی نوبت آ گئی۔ پیارے آقا کو بتایا کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا، ایسی بڑی مچھلی آ گئی، تو پیارے آقا نے فرمایا یہ اللہ کریم نے تم محراب کے اندر سے ایک کجاوا بندھا ہوا اونٹ گزر گیا، یعنی مچھلی کی پسلیوں کی جو کمان اتنی بڑی تھی کہ اس کے اندر سے اونٹ گزر جاتا تھا۔ اتنی بڑی مچھلی اللہ کریم نے صحابہ کرام کے لیے بھیجی۔ بہرحال سمندری مخلوق کی بات ہو رہی ہے، میں نے ایک ریسرچ پڑھی تھی، اب ذرا سمجھیے، کوئی پرندوں کی چہچہاٹ نہیں ہے۔ ہمارے گھر کے گیلری میں آ کر مختلف کبوتر اور مختلف پرندے آ کے بیٹھا کرتے تھے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ کہاں گئے؟ ہم کہتے ہیں چلے گئے، چلے نہیں کہ ہم نے دور کر دیا۔ ہم نے ان 800 ارب یہ زمین صرف ہمارے لیے نہیں ہے، یہ اللہ پاک نے ان کے لیے بھی تو بنائی ہے نا، مگر ہم نے درخت کاٹ کاٹ کے، کالونیاں بنا کے، روڈ بنا کے ان سب کو اپنے آپ سے دور کر دیا۔ شہد کی مکھیاں ہوتی تھیں، شہد کے چھتے ہوتے تھے، لوگوں کے گھروں کے آس پاس شہد کے چھتے ہوتے تھے، اب تو دیکھنے کو نہیں ملتے۔ تو اگر یہ پھر واپس بلانے ہیں تو پھر درخت لگانے ہوں گے، تو انشاءاللہ پودا لگانا ہے، درخت لگانا ہے۔ یہ دعوت اسلامی کا ایک جو نعرہ، یہ بڑا پیارا ہے۔ اچھا، پھر علامہ نبہانی فرماتے ہیں کہ یہ دنیا میں جتنے انسان ہیں، جتنے زمینی جانور ہیں اور جتنے پرندے ہیں، ان سب کو ملا لیں تو یہ سب 10واں حصہ بنتے ہیں سمندری مخلوق کا۔ یعنی سمندری مخلوق آسان لفظوں میں 8000 ارب سمندری مخلوق ہے۔ ایک اور ریسرچ میں نے پڑھی تھی کہ اگر اس دنیا میں تمام قسم کا کھانا ختم ہو جائے، گوشت بھی ختم ہو جائے، سبزیاں بھی ختم ہو جائیں، فروٹس بھی نہ بچے، نتھنگ، کچھ بھی کھانے کو نہ ہو، تو یہ سمندر اس دنیا کو 100 سال تک خوراک دے سکتا ہے۔ یہ اللہ کے، آپ ذرا پیچھے دیکھیں نا، رائٹ لیفٹ دیکھیں تو پانی ہی پانی ہے، اور آپ اگر دنیا کے نقشے پر دیکھیں تو ہزاروں میل بعض اوقات سمندر ہی سمندر ہے، اور ایک تو سمندر ہے، پھر گہرا کتنا ہے، کس قسم کی مخلوق اس کے اندر اللہ کی موجود ہے، اور یہ اللہ کی شان ہے۔ اور اسی سمندری مخلوق کے بارے میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ بھی آپ کو سناؤں، ماشاءاللہ بچے بھی غور سے سنیں گے، کہ ایک ملک یمن میں ایک شخص رہا کرتا تھا، اس کے کشتی میں بیٹھ کر کنارے پر مچھلیاں پکڑ رہا تھا، اس کی ساتھ ایک بچی بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ جب بھی کوئی مچھلی ہاتھ آتی وہ اپنی بچی کو پکڑاتا کہ وہ اسے ٹوکری میں ڈال دے، بچی وہ دوبارہ ٹوکری سے مچھلی اٹھا کے پانی میں ڈال دیتی۔
اچھا اس کو پتہ ہی نہیں تھا وہ مچھلیاں پکڑ جا رہا ہے، بچی کو دیے جا رہا ہے، بچی ٹوکری سے اٹھا کے پانی میں ڈالی جا رہی ہے۔ جب فارغ ہو گیا تو کہا کہ بیٹا کتنی مچھلیاں ہوئیں؟ تو کہا بابا جان آپ نے تو ایک حدیث سنائی تھی کہ جال میں وہی مچھلی پھنستی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے، لہٰذا مجھے اچھا نہیں لگا کہ ہم وہ مچھلی کھائیں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے۔ اپنی بچی کی اس حکمت سن کر، یہ بات سن کر، وہ کیسا خوف خدا والا مچھیرا تھا، وہ رونے لگا اور کہنے لگا کہ آپ ذرا غور کریں کہ غافل مچھلی جال میں پھنستی ہے، تو وہ جو انسان غافل ہوتا ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، پھر اس پر مصیبتیں نہ آئیں تو کیا ہوگا، پھر وہ اللہ نہ کرے آخرت میں کسی سزا میں گرفتار نہ ہو تو کیا ہوگا۔ تو کہا جاتا ہے کہ اسی درخت پر آرا چلتا ہے جو درخت ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے، وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتی ہے۔ تو اب ہم انسان ہیں، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم سوچیں کہ ہم اگر ذکر سے غافل ہوں گے تو ہمارے ساتھ کیا معاملات ہوں گے۔ اسی طرح منقول ہے ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ سمندر ہی کے حوالے سے، ایک اللہ کی شان کا مظہر ہے نا، عجیب عجیب واقعات، اس میں جزیرے بھی ہیں۔ تو سکندر بادشاہ جو تھا اپنی فوج کے ساتھ جب ہندوستان آیا اور اس نے ایک بحری جہاز میں روانہ ہوا، تو شام کے وقت اس کو ایک بہت بڑا جزیرہ نظر آیا، تو اس نے کہا چلے پھر یہیں رک جاتے ہیں، کشتی روکی اور سارے فوج کے لوگ اس جزیرے پہ اتر گئے اور جہاز لنگر انداز ہوا۔ لشکر نے اس جزیرے پر کھونٹے وغیرہ گاڑے، کیلے وغیرہ گاڑی، اور جب ان لوگوں نے کھانا پکانا شروع کیا اور جگہ جگہ آگ جلائی تو جزیرے میں ایک دم حرکت پیدا ہونا شروع ہوئی اور وہ مکمل طور پر پانی میں چلا گیا اور سارے کے سارے سپاہی ڈوب گئے۔ اب ماجرا پتہ ہے کیا تھا؟ وہ جزیرہ دراصل کوئی جزیرہ نہیں تھا، وہ ہندوستان کے سمندر میں پائی جانے والی ایک میسو دیو ہیکل مچھلی رارا کال تھی، اور بتایا جاتا ہے کہ اللہ کی قدرت، یہ مچھلی اس قدر چوڑی ہے کہ جب سطح سمندر پر ابھرتی ہے تو پورا ایک جزیرہ نظر آتا ہے۔ وہ لوگ اس مچھلی کو جزیرہ سمجھ کر اس کے اوپر چلے گئے، اتنی مشکل اس کی سخت جان کھال ہوتی ہے کہ انہوں نے کھونٹے گاڑے، اس مچھلی کو اثر نہیں ہوا، مگر جب آگ جلائی کھانا پکانے کے لیے تو اس کی خوب جلن کی وجہ سے مچھلی نے پھر حرکت کی اور وہ پانی کے اندر گئی اور وہ ساری کی ساری فوج جو ہے اس پانی میں غرق ہو گئی۔ تو اللہ کی شان ہے کہ اس سمندر میں ایسی ایسی جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اور ویل مچھلی کے بارے میں تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ دنیا میں اگر سب سے بڑا کوئی جانور ہے تو وہ ویل مچھلی ہے، اور اس کی بھی بڑی بڑی جناب تفصیل معلوم ہوتی ہے۔ تو اللہ کریم اب تک جو ایک بلو ویل پکڑی جا چکی ہے 108 فٹ لمبی اور 131 ٹن وزنی تھی، یعنی آپ سوچیں 131 ٹن وزنی مچھلی ایک مچھلی پکڑی جا چکی ہے۔ اب اللہ جانتا ہے کہ اس سے بڑی بڑی کیسی کیسی سمندر میں مچھلیاں ہوں گی۔ اللہ کریم کی اس قدرت کے نظاروں کو دیکھ کر رب کی شان دل میں اور بڑھتی ہے کہ جو مچھلیوں کو پیدا کرنے والا، جو سمندروں کو پیدا کرنے والا۔ اب جب پہاڑوں کی طرف جائیں، پچھلے دنوں میں اسکردو گئے تھے تو وہاں جا کر بھی اللہ کی شان دیکھ کر عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اب جہاز میں تھے، ساتھ ہی بیٹھے ہمارے ساتھ، تو 30,000 فٹ کی بلندی پر، 32,000 فٹ کی بلندی پر ہمارا جہاز تھا، ٹھیک ہے نا۔ جو جہازوں میں گئے ان کو پتا ہے کہ جہاز کو بہت ٹائم لگتا ہے 30-32,000 فٹ کی بلندی پہ پہنچنے میں، بڑا زور لگانا پڑتا ہے، بہت اونچا ہوتا ہے، مگر 30,000 فٹ کی بلندی کے بعد بھی ہمارے برابر میں پہاڑ تھے بالکل ساتھ۔ اب میں سوچنے لگا کہ یہ زمین سے لے کر یہاں تک یہ پہاڑ جس رب نے بنایا ہے، اس رب کی شان کا عالم کیا ہوگا، اس رب کی قدرت کا عالم کیا ہوگا۔ 30,000 فٹ پر پہاڑ ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارے برابر میں ہے، اور زمین سے وہ پہاڑ اوپر تک موجود ہے۔ یہ جو پہاڑ ہے نا، اس کو بھی میخیں فرمائے گئے، زمین کو ساکت کرنے کے لیے کیلیں ہوتی ہیں نا، یہ پہاڑ کیلوں کا کام کرتے ہیں، میخوں کا کام کرتے ہیں۔ مگر آپ سوچیں یہ اتنے دیو ہیکل پہاڑ بھی جب قیامت کا دن آئے گا تو کیا ہوگا، وہ کیسا دن ہوگا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے القارعۃ مل قارعہ، دل دہلانے والی کیا ہے وہ دل دہلانے والی، وما ادراک مل قارعہ، تم نے کیا جانا وہ کیا ہے دل دہلانے والی۔ پھر قرآن قیامت کا منظر بیان کرتا ہے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ فرمایا جب وہ دل دہلانے والا منظر آئے گا، جب وہ زلزلہ آئے گا۔ ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا جو بنیر میں واقعہ ہوا، میں سوچتا رہا جب اس واقعے کو دیکھیں نا، عبرت حاصل کیا کریں، کچھ میسج لیا کریں۔ میں نے پکچرز دیکھی، اچھا ہمارے ساتھی ہیں میرے ساتھ جو اس وقت تھے گلگت میں، ہم اسکردو میں، کہ ایک ایک پتھر کئی ٹن وہ زمین پر روڈوں پہ پڑے ہوئے تھے، پہاڑوں سے اٹکے ہوئے تھے۔ یہ کہتے تھے یار کسی نے اگر یہ نیچے آ گئے تو کیا ہوگا، اس کو ہلا کوئی کرین بھی نہیں سکتی ہے۔
مگر یہ کیسا پانی تھا، یہ کیسا کلاؤڈ برس تھا، بتاتے 15 منٹ لگے، اور وہ بڑے بڑے ٹنوں وزنی پتھر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اس طرح روئی کے گالوں کی طرح لڑکتے ہوئے آئے اور بم کی طرح جا کر عمارتوں پہ لگے، گاؤں میں گئے، اور پورے گاؤں صفائے ہستی سے مٹ گئے۔ ہمارے اسلام بھائی جو گئے بنیر وغیرہ پیر بابا، وہ بتاتے ہیں کہ وہاں اس وقت دکانیں، گھر، روڈ سب پتھروں سے بھری ہوئی ہیں، یعنی صرف پانی نہیں ہے، سیلاب چلا گیا، مگر ایک ایک جگہ پر ایسے پتھر ہیں کہ اس کو کرینے بھی نہیں ہٹا سکتی۔ یہ آئے کیسے؟ تو جب قرآن میں پڑھتے تھے نا کہ یہ سارے پتھر وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، قرآن کہتا ہے کہ پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑیں گے۔ تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ راکا پوشی، K2 پہاڑ، ماؤنٹ ایوریسٹ، ہمالیاز، یہ کیسے روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے؟ تو ایک چھوٹا سا منظر اللہ نے دکھایا کہ 15 منٹ میں میرا رب چاہے تو پانی کے ذریعے، یعنی پانی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اتنے وزنی ٹن پتھروں کو لے کر بڑے بڑے درختوں کو اکھاڑ کر آ گیا۔ تو جب رب نے قیامت طاری کرنی ہوگی، جب زلزلہ قیامت کا آئے گا، تو واقعی یہ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے۔ اچھا، پھر قرآن نے یہ سینیریو کیوں بیان کیا کہ ایسا خوف ہوگا کہ لوگ کیسے ہوں گے؟ فرمایا وَيَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ، کہ وہ ایسا دن ہوگا کہ آدمی پھیلے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بارش میں پتنگے نکلتے ہیں نا، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ٹکرا جاتے ہیں، کبھی گر جاتے ہیں۔ کہ قیامت آئے گی نا تو کوئی بندہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا جانا کدھر ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا، کوئی ادھر جا رہا ہوگا۔ اور پھر جب اس سینیریو میں، اس خوف کے عالم میں کیا ہوگا؟ اب قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، قرآن کہتا ہے اس دن پھر حساب بھی ہوگا۔ اب اس سینیریو سمجھیں، اللہ نہ کرے کوئی ٹینشن ہمیں آ جائے، کوئی ٹائر پھٹ جاتا ہے ٹرک کا، ہمارا دل دہل جاتا ہے، اور کوئی اس کیفیت میں سوال جواب شروع کر دے، ہم کہے یار ابھی نہیں، تھوڑی ٹینشن میں ہوں، تھوڑی دیر بعد، ابھی مجھ سے بات نہ کرو، ابھی گرمی سے آیا ہوں، ابھی پریشر میں ہوں۔ مگر قرآن کہتا ہے پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑے ہوں گے، لوگ بھاگ رہے ہوں گے، اور اسی میں حساب کتاب بھی ہوگا۔ اب اس کیفیت میں حساب کون دے سکے گا؟ اور پھر فرمایا کہ اس دن جس کی تولے بھاری ہوئی، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا، ثقلت موازین فہو فی عیشۃ راضیہ، کہا وہ من مانتے چین میں ہوگا، وہ مزے میں ہوگا۔ پھر قرآن کہتا ہے اما من خفت موازین فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ، قرآن کہتا ہے جس کی تولے ہلکی ہو گئی نیکیوں کی، وہ بھڑکتی آگ میں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، ہم لوگ حساب کتاب کرتے ہیں، اپنی بیلنس شیٹ بناتے ہیں کہ یار پلس میں ہوں یا مائنس میں ہوں۔ آج اگر کسی کی بیلنس شیٹ مائنس ہو جائے نا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈیفالٹر ہو گیا، یار اس کو تو زیادہ دینے لینے کم ہے۔ مگر دیر از اے وے، آج کسی کی بیلنس شیٹ آؤٹ ہو جائے تو کسی سے لون لے سکتا ہے، ہیلپ لے سکتا ہے، دوست مل کر مصیبت سے نکال سکتے ہیں۔ لیکن قیامت کے جس دن کسی کی بیلنس شیٹ آؤٹ ہو گئی نا، اس کی نیکیاں کم اور گناہ زیادہ ہو گئے، تو قرآن کہتا ہے پھر وہ مارا جائے گا۔ اب آج میں اور آپ اپنے اپنے نامہ اعمال کو چیک کر لیں سچے دل سے۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے، آپ سے کوئی پوچھے کہ اگر آج مر گئے، مر تو آج بھی سکتے ہیں، کبھی بھی مر سکتے ہیں، تو بتاؤ نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں؟ تو پھر اپنے دل سے جو جواب آئے نا اس کے بارے میں غور کر لیں۔ اچھا، اب سوال یہ ہے، یہاں پاکستان میں اپنے وطن میں بیلنس شیٹ آؤٹ ہو تو ہیلپ ملے گی، وہاں کون ہیلپ کرے گا؟ وہاں تو بیٹا ماں کے پاس جائے گا، ماں ایک نیکی چاہیے، ماں نہیں دے گی۔ باپ بیٹے کے پاس جائے گا، ایک گناہ لے لے، کوئی گناہ نہیں لے گا۔ نو بڈی سے کمال کا کام ہے جو سارے گناہ معاف کروا سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ سچی توبہ ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو سچی توبہ، اب سچی توبہ کیسی ہے؟ ہم کہتے ہیں یا اللہ میری توبہ، استغفر اللہ، یہ توبہ نہیں ہے۔ استغفر اللہ توبہ کے الفاظ تو ہیں، مگر سچی توبہ کیا ہے؟ سچی توبہ یہ ہے کہ بندہ جو گناہ کر رہا ہے پکی نیت کرے کہ آئندہ وہ گناہ نہیں کرے، اور اس گناہ پر شرمندہ ہو، اور جس وقت یہ توبہ کر رہا ہے اس وقت اس کا اس گناہ کرنے کا کوئی ارادہ نہ ہو، اسے چھوڑ دے۔ ابھی ہمارا کمزور ہے، آگے جا کے اللہ نہ کرے پھر پڑ جائیں، پھر اللہ سے توبہ کر لیں، لیکن اس خوف سے توبہ نہ کرنا کہ یار میں توبہ کرتا ہوں پھر بعد میں پورا کر لیتا ہوں، نہیں، گناہ نہ کرنے کا ارادہ پکا کرے اور اللہ سے ہی مدد مانگے، اللہ میں بندہ ہوں، میری اوقات ہی تھوڑی ہے، میں ہمت کر رہا ہوں، تو مدد فرما دے۔
کچھ لوگ کہتے ہیں یار توبہ اس لیے نہیں کرتا کہ پھر کر لیتا ہوں. بھائی کیا پتا آج آپ نے توبہ کی آپ کا انتقال ہی ہو جائے, گناہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے. تو توبہ میں سستی نہیں کرنی ہے, توبہ کرتے رہنا ہے. نبی پاک روزانہ 70 بار استغفار پڑھتے تھے. آپ کو توبہ, آپ تو بخشے بخشا ہیں, ہماری تربیت ہے نا. تو ہم استغفر اللہ کا ورد کیا کریں, ہم توبہ کیا کریں, اللہ سے معافی مانگتے رہیں. اور اب تو جو مہینہ آ رہا ہے سبحان, ہو سکتا ہے اب کچھ منٹوں کے بعد چاند مغرب ہوگی اور ہو سکتا ہے چاند بھی نظر آ جائے, اور ہم ربیع الاول کا چاند جو ہے یا ربیع الاول کا افتتاح جو ہے ہم سبحان اللہ سمندری جلوس میں کر لیں. تو ایسے مبارک مہینے میں توبہ نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ اور سبحان اللہ پیارے آقا کو تحفہ دینے کی نیت سے بھی نیت کر لیں کہ یا رسول اللہ آپ کا 1500واں میلاد آ رہا ہے, اور یہ میلاد میں نے اس بار کچھ ہٹ کے منانا ہے. گھر تو سجائیں گے, پرچم لگائیں گے, لائٹیں لگائیں گے, اپنا آپ بھی سجائیں. نیت کریں انشاءاللہ ساری نمازیں پڑھ کے میلاد بنائیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلی نیت تو نماز کی کر لیں. اور نماز میرے آقا کی پسندیدہ یہ سمجھے شے ہے. خود نبی پاک فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے. تو آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. پھر اب اپنے طور پہ تحفے تیار کریں نا کہ اب انشاءاللہ چاند امید ہے, بلکہ آج سے نیت کر ہی لیتے ہیں. ہاں 1500 سالہ 1500واں جشن ولادت ہے تو روزانہ 1500 بار درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے 1 گھنٹہ لگ جائے گا, مگر کیا 12 دن تک میں یہ بھی نہیں نکال سکتا. اچھا ابھی آپ نے سنا ہے کہ ہم آقا کو تحفہ دیں گے نا اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے. یہ ہمیشہ یاد رکھ لیں. مزدور, فقیر, مسکین بادشاہ کے پاس جا کر جب بھی تحفہ دیتا ہے نا تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے, مگر اس کے بدلے میں بادشاہ اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں. اور میرے آقا کی شان کیا, ابھی آپ نے شعر سن لیا تھا کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, ملتا کیا ہے, دریا بہا دیے ہیں, در بے بہا دیے. تحفے تیار کرو نا اپنی حیثیت کے مطابق, ادھر سے جو ملنا ہے وہ تو پھر اتنا دیا سرکار نے مجھ کو, اتنی میری اوقات نہیں, یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. تو آپ بس تیاری کر لو, کوئی 1500 بار روزانہ درود پاک پڑھے, اللہ توفیق دے تو یہ نیت کر لیں کہ یار 12 دن میں پورا قرآن پاک ختم کر لوں گا. اچھا گھر کے افراد مل کر نیت کر لیں کہ پورے ربیع الاول میں 15 قرآن, 1500 سالہ جشن ولادت ہے نا تو 15 بار قرآن پڑھ لیں گے. اچھا ماشاءاللہ دلائل الخیرات شریف پڑھنے کی نیت کر لیں. پھر اسی طرح مدنی مذاکرے شروع ہو رہے ہیں, ہو چکے ہیں بلکہ, روزانہ مدنی مذاکرے میں شرکت کی نیت ہو جائے. تو اب خود ہی اچھی اچھی نیتیں بنائیں. اچھا اپنے گھر میں ختم قرآن درود پاک کا ختم شروع کر دیں کہ یا رسول اللہ آپ کا میلاد آ رہا ہے. جھوٹ بولنے کی عادت تھی تو اس سے توبہ کر کے سچ بول کر میلاد بنائیں. حرام چیزوں کو دیکھنے کی عادت تھی اس کو چھوڑ کر میلاد بنائیں. تو جیسے جیسے تحفے آپ تیار کریں گے ہم اپنی حیثیت کے مطابق کریں گے اور وہاں سے انشاءاللہ شاندار کرم نوازی ہوگی. آج ایک تحفہ لے کر بھی آئے ہیں ہمارے اسلامی بھائی, اور وہ تحفہ کیا ہے سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں ومن احب سنتی فقط احبنی, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہو. تو نبی پاک کی سنت سے محبت کرنی ہے, سنت پر عمل کرنا ہے. تو آج ماشاءاللہ کچھ امامے شریف آئے ہیں سبحان اللہ. تو چلیں کوئی اگر خوش نصیب امامہ پہنیں گے تو یاد رکھے کہ امامے کے بغیر 2 رکعت پڑھنا تو 2 رکعت کا ثواب ہے نا. امامے کے ساتھ 2 رکعت پڑھیں تو 10,000 نیکیاں ملتی ہیں. اچھا پھر 27 گنا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نماز کا ثواب ملتا ہے. اور پھر جمعے کے دن جو امامہ پہن لے اس پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. تو اگر کوئی آج یہ نیت کرے کہ 12 دن کم از کم 12ویں شریف کے دن تک روزانہ امامہ پہنے گا تو پھر میں نیت کرتا ہوں اس کو اپنے ہاتھ سے امامہ باندھوں گا انشاءاللہ. تو اب ایسا ہو جو نیت کر لے تو وہ امامہ بندھوا لے, پھر انشاءاللہ اذان بھی دینی ہے, مغرب کی نماز بھی پڑھنی ہے. جی